تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتہ ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے. مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہیں, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے. اس کو پتہ ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا. شوہر 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو کہ بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا پھر یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان, بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان, وہ خاندان سمٹ کے, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا, ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں, خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے.
مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں, یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, وہ فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا, وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو نہیں پہنچتی. بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. جو اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صلحاء کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلو من الطیبات, یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کو بھی کیا کرو, پاک کرو, گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے, لالچ نہ کرے, اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب بٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں.